الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحین۔ ترجمہ: پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے جب وہ کھڑے تھے نماز میں حجرے کے اندر کہ اللہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، جو گواہی دے گا اللہ کے حکم کی، اور سردار ہوگا اور عورت کے پاس نہ جائے گا اور نبی ہوگا صالحین سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو بشارت دی کہ لڑکا ہوگا جس کا نام یحییٰ رکھا گیا ہے۔ یہ بشارت ان کو اس وقت ملی جب وہ محراب کے اندر جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کو نہ صرف نام کی بشارت ملی بلکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کچھ اوصاف بھی بیان کر دیے گئے۔ ان کو بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جو لڑکا عنایت کرے گا وہ ایک کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرے گا، اور دین کا پیشوا ہوگا، اور گناہوں سے رکنے والا، اور اللہ کا نبی اور اس کے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ عربی لغت کے اعتبار سے یحییٰ میں زندگی کا معنی پایا جاتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ایمان اور نبوت کے ساتھ زندگی عطا فرمائی، اس لیے ان کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ دوسرے حضرات کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ضلالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو ہدایت سے زندگی عطا کی، اس لیے انہیں یحییٰ کہا گیا ہے۔ کلمۃ اللہ کی تصدیق سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ عام طریقے کی بجائے ایک خاص طریقے سے ہوئی، جس کے اندر ان کے والد کی شرکت جو ہے وہ نہیں تھی، اور وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا گیا۔ حضرت عیسیٰ کی سب سے پہلے تصدیق حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کی۔ آیت میں ان کو سیدن کہا گیا، یعنی وہ دینی معاملات میں لوگوں کے پیشوا اور سردار ہوں گے۔ ایک اور ان کی خصوصیت و حسوراً بیان ہوئی، یعنی کہ ان پر خوف آخرت اس قدر غالب ہوگا کہ وہ شہوت کے ہوتے ہوئے بھی عورتوں سے دور رہیں گے، اور انہیں اپنے نفسانی جذبات اور خواہشات پر کمال درجے کا قابو حاصل ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا نبی من الصالحین، یعنی وہ جماعت انبیاء اور صالحین میں سے ہوں گے۔ جو لوگ انبیاء کے بارے میں عیسائیوں اور بالخصوص یہودیوں کی شیطانیوں سے ناواقف ہیں، انہیں شاید نبیہ کے بعد من الصالحین کی صفت کے بیان پر تعجب ہو، اور تعجب کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے ہمارے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا دی ہے کہ اللہ کا ہر نبی سیرت و کردار و عقیدہ و عمل کے اعتبار سے اپنے وقت کے انسانوں میں سب سے افضل الاعلیٰ ہوتا ہے، ورنہ یہود و نصارہ کے یہاں معاذ اللہ کا نبی زانی اور شرابی بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے شرک کا ارتکاب بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ بیان ہو چکا ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے اندر جو ہے وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ خطاب جو ہے وہ اہل کتاب سے ہے، اس وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ نبی من الصالحین بیان فرمایا گیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو قرآن کے احکام پر چلنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔